اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم 10th کلاس کے سلیبس میں شامل کتاب اسلامیات لازمی کا چیپٹر نمبر 4 شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے کتب سماویہ، یعنی کہ آسمانی کتابیں۔ تو آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، تو چلیں پھر اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی، اچھے کام کرنے کا حکم دیا اور برے کاموں سے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ 4 مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں یا فرمائی گئی، انہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال بن سکتا ہے، صحیفے یا صحائف کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا خاص طور پر ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 18 اور 19 میں ارشاد فرماتا ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ترجمہ: یقیناً یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اسی طرح حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام پر آسمانی صحیفے نازل کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ آپ عراق میں پیدا ہوئے۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اب یہاں پہ یہ آپشن بن سکتا ہے، خلیل اللہ کا مطلب بتاؤ، تو کیا اس کا آنسر ہوگا اللہ تعالیٰ کا دوست۔ پھر یہ آپشن بن سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ عراق میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو جد الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے۔ تینوں الہامی مذاہب یہودیت، مسیحیت اور اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی قابل احترام اور قابل تعظیم سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی خود کو ابراہیمی کہتے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہ آپشن بن سکتا ہے کہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو کیا کہلواتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ جن انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان میں سے 4 انبیاء کرام علیہم السلام اور ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آئی تھنک 136 مرتبہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر پکارا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے
حق کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی عطا کی۔ دوسری آسمانی کتاب ہے زبور۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ بہت بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ نے ایک زبردست اور وسیع سلطنت قائم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت کا سلسلہ الگ الگ خاندانوں میں تھا۔ آپ بنی اسرائیل کے پہلے شخص تھے جنہیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی گئی۔ یعنی کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کی جو کڑیاں ہوتی ہیں جس کو ہم زنجیر یا چین بولتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی تھی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا، جب بھی لوہے کو پکڑتے تو وہ لوہا ایسا ہو جاتا جیسے کوئی موم ہوتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہی لوہے کی زرہیں وغیرہ، لوہے کی زنجیریں وغیرہ بناتے تھے۔ اس کے بعد تیسری مقدس کتاب ہے انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم بنت عمران ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح، عبداللہ اور روح اللہ ہے، اور آپ کی کنیت ابن مریم ہے۔ آپ علیہ السلام کا لقب کلمۃ اللہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے۔ مقدس کتاب نمبر 4 یعنی کہ قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے۔ اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم کی آمد سے انبیاء کرام علیہ السلام کی پچھلی تمام تر شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب نجات کا واحد راستہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم کی اتباع اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں 3 عقائد موجود رہے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ سابقہ آسمانی کتابوں نے مذکورہ تینوں عقائد پر بہت زور دیا، لیکن بعد میں آنے والوں نے جب ان کتابوں میں تحریف کی، تحریف سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل کی تھی تو مشرکین نے، یہودیوں نے اس میں رد و بدل کر دیا کہ جب ان کتابوں میں تحریف کی تو ان تعلیمات کو بھی بدل کر رکھ دیا اور لوگوں کی کثیر تعداد شرک میں مبتلا ہو گئی۔ ان عقائد کے ساتھ ساتھ تمام عبادات میں سے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا ذکر بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود رہا ہے، البتہ ان کے طریقہ کار میں فرق کسی نہ کسی طور پر موجود رہا ہے۔ مزید برآں تمام اعلیٰ اقدار اور اخلاق حسنہ کی تعلیم کا ذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ وہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جن کی دعوت کسی نبی نے دی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی گئی، تو ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیسے یہودی اور مسیحی۔ البتہ وہ لوگ جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے
اور وہ لوگ مظاہر فطرت یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ اس کی سمپل سی مثال ہے ہندو مذہب۔ ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل فرمائی۔ وہ کتابیں برحق تھیں، البتہ بعد میں ان میں لوگوں نے تحریف کر دی اور وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہ رہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتابوں کا احترام کرے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے اور ان کتابوں کی تعلیمات کو قرآن مجید میں جمع کر دیا گیا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری ہے۔ اب تمام آسمانی کتابوں میں سے قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لائے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لائے۔ اگر ایک شخص قرآن مجید پر عمل کر لے گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں پر بھی عمل کر لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ امن و سلامتی اور باہمی تعاون کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ یاد رہے ہمارا دین ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ اچھے معاشرتی تعلقات اور کاروبار سے منع نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ ان سے تعلقات رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے چیپٹر کی ہم نے ریڈنگ مکمل کر لی ہے، تو ایکسرسائز سالو کرنے کے لیے ہماری دوسری ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ریڈنگ کے دوران پڑھنے میں کوئی مسٹیکس وغیرہ ہو گئی ہیں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔